دو دوست تھے، بہت پیار تھا، لیکن ان میں سے ایک دوست تو بڑا خوبصورت تھا، حسین تھا، جمیل تھا۔ اس کا دوسرا دوست تھا، وہ اکثر دیکھتا تھا کہ جب بھی کوئی آگ کی بھٹی وٹی جلتی تھی تو اس کا دوست جلتی ہوئی آگ میں ہاتھ ڈالتا تھا اور ہاتھ ڈال کر کے نکال لیتا تھا۔ آگ اس کے ہاتھ پہ اثر نہیں کرتی تھی۔ تو دوستوں نے پوچھا، یار یہ آگ تیرے ہاتھ پہ اثر نہیں کرتی، یہ کرامت ہے تیری؟ کہا وہ میری کرامت نہیں ہے، وہ کرامت کسی اور کی ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کرامت کسی اور کی ہوتی ہے، کسی اور کے سر منڈ دی جاتی ہے، لیکن بہرحال وہ سچا تھا۔ اس نے کہا بھائی میری کوئی کرامت نہیں ہے، یہ کوئی اور چیز ہے، وہ ابھی بتانے کی نہیں، یہ راز ہے۔ تو دوسرے دوست نے کہا یہی دوستی کہ دوستوں سے بھی راز چھپایا جاتا ہے، دوستوں سے بھی راز چھپایا جاتا ہے؟ نا، مجھے بتانا پڑے گا کہ آگ تیرے ہاتھ پر اثر کیوں نہیں کرتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ بہنوں کی خاص توجہ۔ اس نے کہا اگر تو سننا چاہتا ہے تو پھر یہ لے سن۔ اب وہ دوست اپنے دوست کو آگ ہاتھ پر اثر نہ کرنے کا راز بیان کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تو جانتا ہے نا یار کہ میں بہت مالدار گھر سے تعلق رکھتا ہوں، ابھی بھی میں مالدار ہوں، ابھی مالدار گھر سے میرا تعلق ہے، لیکن جب میرا عین شباب اور جوانی کا زمانہ تھا تو ایک دن میں اپنے گھر کے ٹیرس پر گرمیوں کے موسم میں چہل قدمی کر رہا تھا، ٹہل رہا تھا، تو میں نے جیسے ہی اپنی ٹیرس پر سامنے دیکھا تو میری سامنے والی ٹیرس پر ایک بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ خوبصورت لڑکی کا حسن اگر میں بیان کرتا تو علامہ ارشد القادری کی تحریر کا سہارا لے کے یہ کہتا کہ وہ کتنی خوبصورت ہو سکتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی حسن کی پری زمین پہ اتر آئی ہو۔ اس کے ہونٹ کیا تھے؟ ایسا لگتا تھا کہ جیسے یمن کے لال ہوں۔ اس کے رخسار کیا؟ ایسا لگتا تھا جیسے کسی جھیل میں ابھی ابھی کسی کنول نے مسکرایا ہو۔ اس کے بال کیا تھے؟ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی سنبل کا پودا ابھی سیاہ کھیت کے اندر اپنے بالوں کو بکھیرا ہو۔ وہ تتلیوں کی طرح چنچل، تتلیوں کی طرح چنچل، یہ اس کا انداز تھا۔ چلے تو یوں لگے کہ کوئی مورنی چل رہی ہے، اور دوڑے تو یوں لگے کہ کوئی ہرن چوکڑی بھر رہا ہے۔ اس کا حسن میں کیا بیان کروں؟ آنکھیں تھی یا نرگس کے پھول، پیشانی تھی یا چاند کا ورق، یا پیشانی تھی یا چاندی کا ورق، چاند کی چاندنی کی طرح اس کا دودیا دودیا رنگ تھا۔ خدا کا کرنا گرمی کا موسم، 14ویں رات کا چاند آسمان پہ چمک رہا تھا، اور وہ لڑکی سامنے چاند کی دودیا روشنی میں غضب قیامت ڈھا رہی تھی۔ جیسی میری آنکھیں اس پہ پڑی، آنکھیں چار ہوئی اور وہ لڑکی میرے دل میں اتر گئی۔ یاد رکھنا نظر بہت بری چیز، کسی عورت پر کبھی نظر نہیں ڈالنا، اور اگر نظر پڑ گئی تو فوراً پھیر لینا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہا کرتے تھے اپنے بیٹوں کو کہ میرے بیٹو، اس کو علامہ ابن الجوزی نے اپنی کتاب میں لکھا، میرے بیٹو اگر کسی ناگن کے پیچھے چلنا پڑے تو چلے جانا، مگر کسی خوبصورت عورت کے پیچھے نہ جانا، کیونکہ ناگن ڈستی ہے تو جان جانے کا خطرہ ہے، اور کسی کا حسن ڈستا ہے تو ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ اس پر بے شمار واقعات میں پیش کر سکتا ہوں، لیکن یہاں یہ وقت نہیں ہے، یہ ٹائم نہیں ہے، ورنہ ایک ایک واقعہ حسن نے لوگوں کی جو ہے وہ لوگوں کا ایمان لیا، لوگوں کی جان لی، لوگوں کی آبرو لی۔ حسن ہی تھا جس نے دیوار میں چنوایا، حسن ہی تھا جس نے قابیل کو اپنے باپ جو نبی تھے باغی بنایا۔ نبی جیسے باپ، جس کا باپ نبی ہو، اس باپ کا باغی حسن نے بنایا۔ قابیل جیسے شخص کو اپنے سگے بھائی کا قاتل حسن نے بنایا۔ عجیب حال ہے حسن کا، اس لیے بہت حسن کے پیچھے نہ بھاگو، بہت بیوٹی کے پیچھے نہ بھاگو، بلکہ ایک بات کہوں، اللہ نے ہمیں دل دیا، جانتا ہے نا کہ حسن کو یہ دل پسند کرتا ہے، یہ دل حسن کا غلام ہے، تو اللہ نے کیا کیا؟ امت محمدیہ پر احسان کیا، جب دل دیوانہ دیا تو محمد الرسول اللہ جیسا محبوب بھی عطا کر دیا۔ کہ کسی کے حسن پر ایمان کا سودا نہ کرنا، جب کسی کا حسن تمہیں گمراہ کرنے لگے اس وقت میرے محبوب کا تصور کر لینا۔ ارے ہر حسن فانی ہے، ہر حسن بدبو ہے، ہر حسن کو قبر کے کیڑے کھائیں گے، ایک حسن مصطفیٰ ہے جس کو اللہ بھی پیار کرتا ہے، حسن
ہے، اے سید ابرار تمہارا اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا، لقد بدر فی الوجہ الاجمل خطال ماذ الفابر اجل، تورے چندن چندر پورا کنڈل رحمت کی بھرن برسا جانا، لم یاتی نظیروں کا فی نظر مسلے تو نہ شد پیدا جانا، جگراج کو تاج پورے سر سے اے تجھ کو شہد و سرا جانا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، وہ کیا حسن ہوگا جس کے بغیر جبریل کا دل سدرا پہ نہیں لگتا۔ جبریل تمنا کرتے ہیں اللہ کوئی کام دے دے، اسی بہانے سے مدینے کی گلی میں جاؤں اور آمنہ کے لال کا دیدار کر لوں، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر۔ ایسے نبی کو چھوڑ کر لڑکیوں کے حسن کے پیچھے ایمان پر بات کر رہے ہیں؟ نہیں نہیں، یہ ظلم ہے مصطفیٰ جان رحمت کے حسن کے ساتھ۔ لوگ کہتے ہیں لوگ ہم پہ ظلم کرتے ہیں، میں نے کہا جو اپنے نبی کے حسن پہ ظلم کرے اس قوم کو مارا پیٹا دبا برباد نہیں کیا جائے گا؟ ارے بتاؤ نا، ہے کسی کے پاس ایسا محبوب جیسا محبوب اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، جس کی زلفیں بکھر کے چہرے پر آئے قرآن اسے واللیل کہتے ہیں، زلفیں سور کر چہرے سے اٹھ کر کے سر پہ چلی جائے قرآن اس کو والضحیٰ کہتے ہیں، اور جب اس میں مانگ نکلے تو صوفیہ کہتے ہیں قرآن اس کو مطلع الفجر حق کہہ دے، اور میرا امام اس کی تصویر کشی یوں کرے لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام، جس سے تاریخ دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ وہ جوان کہتا ہے اپنے دوست سے میرے بھائی آپ بھولیے گا نہیں، میں ساتھ ساتھ چلیے گا، توجہ میری طرف رکھیے گا، میں دائیں بائیں ہو جاؤں آپ نے نہیں ہونا۔ وہ کہتا ہے میرے بھائی میں خوبصورت بھی ہوں، تب بھی خوبصورت تھا، جوان بھی ہوں، جوان تھا، دولت بھی تھی، اس لڑکی سے آنکھیں چار ہوئی، وہ لڑکی دل میں اتر گئی، میں نے تہیہ کر لیا، طے کر لیا، جیسے آج کل کے منچلے چھوکرے کر لیتے ہیں۔ اس نے سوچا میں ہر چیز داؤ پر لگاؤں گا، ہر دولت عزت شہرت سب کچھ داؤ پہ لگاؤں گا، مگر اس لڑکی کو میں حاصل کر کے رہوں گا، اس کے حسن کی لذتیں چوس کر رہوں گا۔ اور میں اس کے پیچھے پڑ گیا، میں نے اس لڑکی کو کہا اے لڑکی، حیا کے پردے میں کہہ رہا ہوں، اے لڑکی تو مجھے اپنے جسم پہ قابو دے دے اور مجھے اپنے نفس کی پیاس بجھانے دے۔ مگر وہ لڑکی کوئی آوارہ لڑکی نہ تھی، اس کی پرورش ٹی وی سنیما اور فلم دیکھ کر نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اس دور میں یہ لانتے تھی نہیں۔ وہ لڑکی سیدہ فاطمۃ الزہرا کے کردار کے سائے میں پلی ہوئی تھی، اس نے آنکھ کھولی تھی تو اس کو سیدہ پاک کی سیرت بتائی گئی تھی، اس کے ماں باپ نے اس کی سچی تربیت کی تھی۔ جیسے ہی لڑکے نے آفر کی، لڑکے نے جیسے آفر کی کہ مجھے اپنے حسن پر قابو دے دے، اپنے جسم پہ قابو دے دے تاکہ میں نفس کی پیاس بجھاؤں، لڑکی کا جواب بڑا خوبصورت تھا۔ لڑکی نے کہا اے جوان اللہ سے ڈر، لذت کے لیے گناہ مت کر، لذت چلی جائے گی گناہ باقی رہ جائے گا، مت زنا کر۔ ایک بات بتاؤں، بہت نازک عنوان آ گیا ہے، زنا کی لذت 2 منٹ سے زیادہ کی نہیں ہوتی، مگر اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے صلی اللہ اکبر کہ اگر 7 سمندروں کے پانی سے بھی زانی غسل کر لے تو اس کے دل پر جو گناہ کا دھبا لگا ہے 7 سمندر کا پانی بھی اس زنا کے گناہ کو دھل نہیں سکتا۔ سرکار غریب نواز حدیث بیان کرتے اپنے ملفوظات میں کہ اللہ اکبر، جب کوئی زنا کر کے غسل کرتا ہے تو اس کے بدن سے جتنے پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں، ہر قطرے کے عوض میں شیاطین پیدا کیے جاتے ہیں، اور وہ سارے شیاطین جرم و پاپ اور گناہ کرتے رہیں گے، اور ان سب کا وبال قیامت کے دن اس کو بھگتنا پڑے گا جس کے زنا کی وجہ سے وہ شیاطین پیدا ہوئے۔ ایک بات اور بتاؤں، علماء موجود ہے ان سے معذرت چاہتے ہوئے، آج کل بانجھ پن کی شکایت عام ہے،
ہر بانج زانی نہیں ہے، میں واضح کر دوں، غلط مفہوم مت لینا، مفہوم مخالف مت لینا، لیکن اتنا یاد رکھیں آج بانج پن کی شکایت عام ہے۔ وجہ بزرگوں نے فرمایا جو شادی سے پہلے زنا کرتے ہیں وہ جلدی باپ نہیں بنتے۔ چیک کرو بزرگوں کے فرمان۔ بہت اچھا لگتا ہے نا جوانی میں پانی میں آگ لگانا، مگر چند لمحوں کی لذت کے لیے اللہ بھی ناراض، دنیا بھی تباہ، آخرت بھی برباد۔ زانیوں کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ زانیوں کے چہرے سے خوبصورتی چھین لیتا ہے۔ دیکھو آج مسلم اور غیر مسلم کے چہرے میں فرق نظر نہیں آتا، ورنہ کل کا مسلمان جوان اس کا چہرہ ایسے کھلا ہوا ہوتا تھا، اس کو دیکھ کر کے لگتا تھا کہ یہ کوئی مومن ہے۔ آج چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی ہیں، چہرے پہ بے چینیاں ہیں، کاسمیٹک آئٹم اتنا استعمال کرنے کے باوجود بھی وہ خوبصورتی نہیں ہے جو مسلم جوانوں کے چہرے پر تھی۔ میری قوم کے جوانوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں حسن چھین لیا جاتا ہے زانی کا، مگر جو توبہ کر لے۔ اگر توبہ کا دروازہ تو سب کے لیے کھلا ہوا ہے۔ یہی میرے مذہب کی خوبصورتی ہے، مذہب اسلام کی، کہ کتنا بھی بڑا کوئی جرم کر لے اگر وہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اسے گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ اگر آج سے پہلے کسی سے غلطی ہوئی ہے تو خدا کے لیے یہ زنا کیوں ہو رہا ہے؟ گندی پکچر دیکھ کر، گندی فلمیں دیکھ کر یہ زنا کی طرف جا رہے ہو۔ خدا کے لیے رکو، قرآن کی تلاوت کرو، درود شریف پڑھو، اپنے آپ پہ کنٹرول، اور اگر نہیں کنٹرول کر سکتے تو بالغ ہونے کے بعد شادیاں کر لو۔ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، یہ علماء، یہ پیران اعظام سادات تمہارے ساتھ کھڑے۔ تمہیں کھلونے کی ضرورت تھی، تم نے ماں باپ کو کہا مجھے کھلونا دلا کے دو۔ تمہیں بھوک لگتی تھی، تم نے ماں باپ کو کہا ہمیں کھانا دو۔ تمہیں پھل کی ضرورت ہوتی، تم کہتے تھے ہمیں پھل دلا کے دو۔ اب اگر بیوی کی ضرورت ہے تو زنا مت کرو، ماں باپ کو کہو ہمیں بیوی لا کر کے دو، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ اپنے منہ سے اپنی شادی کا مطالبہ کرنا ادب کے ساتھ، یہ بے ادبی نہیں ہے، گستاخی نہیں ہے، یہ تمہارا حق ہے۔ آج کے جلسے سے ہم مائک پر اعلان کر رہے ہیں کہ یہ بیان ریکارڈ ہو رہا ہے اور پوری دنیا میں جائے گا، ہم آپ کے ساتھ کھڑے۔ آپ بولیے نا ادب کے ساتھ کہ میں اس قابل ہو گیا، مجھے ضرورت، بھوک لگی تھی تو آپ نے کہا نا کھانا دو۔ آپ کی نفس کی بھوک ہے، ماں باپ کو بولو شادی کریں، اور ماں باپ سے بھی گزارش ہے کہ بیٹا بیٹیوں کی شادی جلدی کر دو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا 3 چیز میں دیر مت کرنا، نماز کا وقت ہو جائے اس کی ادائیگی میں دیر مت کرو، جنازہ تیار ہو دفن کرنے میں دیر مت کرو، بیٹا بیٹی بالغ ہو جائے شادی کرنے میں دیر مت کرو، مت تاخیر کرو۔ ابھی تو یہ ہوگا، ابھی تو وہ ہوگا، ابھی غربت ہے، ابھی پیسے کہاں سے لائیں گے۔ میں نے کہا اللہ کے بندو، جب رسول اللہ نے فرمایا تھا صحابہ سے شادی کرو، شادی کرو، نکاح کرو، نکاح کرو، نکاح کرو، تو غریب صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم غریب ہیں، ہم کیسے نکاح کریں، رکھیں گے کہاں، کھلائیں گے کیا؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام تو پھر رسول ہیں، لوگوں کی بولی بدلتی ہے، میرے نبی نے بولی کبھی نہیں بدلی، جو زبان سے نکل گیا نکل گیا۔ جب صحابہ نے کہا حضور ہم غریب ہیں، رکھیں گے کہاں، کھلائیں گے کیا؟ آقا فرماتے ہیں محمد رسول اللہ نے اعلان کر دیا جو اللہ کی رضا کے لیے پاک دامن رہنے کی نیت سے، زنا سے بچنے کی نیت سے، پاپ سے بچنے کی نیت سے نکاح کرے گا، اللہ اس کو مالا مال کر کے اس کی غربت کو دور فرما دے گا۔ نکاح کی برکت سے غریبی دور ہو جائے گی، حضور نے گارنٹی لی ہے، لیکن نیت ہونی چاہیے گناہ سے بچنے کی۔ بہرحال بات دور نہ نکلی، عرض کر رہا تھا وہ جوان کہتا ہے کہ میں نے اس لڑکی کو کہا کہ کیا تو اپنے جسم پہ قابو دے گی؟ اس نے کہا اللہ سے ڈر، لذت کے لیے گناہ مت کر، لذت چلی جائے گی گناہ باقی رہ جائے۔ وہ حدیث پوری کر دوں، آقا فرماتے کہ زنا کرنے سے حسن جاتا ہے۔ نمبر 2، زنا کرنے والے کی روزی اللہ گھٹا دیتا ہے۔ نمبر 3، زنا کرنے والے کی عمر بھی کم ہو جاتی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں 30 سال کی عمر 3 سال میں بدل جاتی ہے، کبھی کبھی 3 دن میں بدل۔ زانی جلدی مرتا ہے، اگر وہ توبہ نہ کرے تو مر جاؤ گے، اور کیا ہوگا؟ لذتیں خوب اڑا رہے ہو نا، اس لیے توبہ کرو۔ یہ جلسے ہنسی مذاق کے لیے نہیں، لطیفہ گوئی کے لیے نہیں، یہ جلسے جنت کا ٹکٹ بانٹنے کے لیے، یہ جلسے احتساب کے لیے۔ اور میں اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں تم ایسی نہیں ہو، لیکن جن تک آواز پہنچنی اللہ پہنچائے گا۔ میری بہنوں، کب تک اپنے حسن کی نمائش کر کے دنیا کی لذتیں لوٹو گی؟ ایک دن جوانی چلی جائے گی، یہ خوبصورت چہرے پہ جھریاں پڑ جائے گی،
जो अपनी आबरू का सौदा करते हैं ना, बुढ़ापा उनको इतना दर्दनाक आता है। जवानी में पाप करने वालों पर अल्लाह इतना बदतरीन बुढ़ापा मुसल्लत करता है कि वो अपने बिस्तरों में छुप छुप कर रोते हैं, मगर वक्त तो गुजर जाता है, उन्हें अपने आप से नफरत हो जाती है। उनका बुढ़ापा इतना दर्दनाक होता है कि वो रातों को तारे गिन गिन कर गुजारते, उनको नींद नहीं आती। पूरे वजूद पर अल्लाह लानत और नहूसत मुसल्लत कर देता है, उनको बेचैनी और बेकरारी में मुब्तला कर देता है। इसलिए जवानी में पाप मत करो। बल्कि सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी तो यहां तक फरमाते हैं, इमाम इब्ने अल्लाह अकबर रजब हंबली अपने रसाइल में लिखते हैं कि बगदाद में एक बुढ़ा भीख मांग रहा था। भीख, तवज्जो करें, भीख मांग रहा था। बगदाद के बाजार में कोई भीख नहीं दे रहा था। किसी ने कहा, इमाम देखिए तो सही, जुनैद बगदादी का देखिए तो सही, बगदाद के लोग इतने कठोर और बेमुरव्वत हो गए, इस बुढ़े को कोई भीख भी नहीं दे रहा है। इमाम जुनैद बगदादी ने फरमाया, बगदाद के लोग बेटा बेमुरव्वत नहीं हुए, ये बुढ़ा जवानी में बड़े पाप करता होगा, इसलिए अल्लाह ने इस पर ऐसा बुढ़ापा मुसल्लत किया कि इसको कोई भीख भी नहीं दे रहा है। जब लोगों ने तहकीक की तो पता चला कि वाकई वो पापी था। जवानी की रातों में पाप करना बहुत अच्छा लगता है, मगर याद रखना, कोई देखे न देखे, अल्लाह देख रहा है। रात को पाप करके सुबह सफेद कपड़े टाइट इस्त्री करके निकलने वालों, ये सफेद कपड़ों की चमक दमक हमें मुत्तकी नहीं बना सकती। कोई देखे न देखे, अल्लाह देखता है। इरशाद फरमा रहा है, इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह तुम पर कड़ी निगरानी कर रहा है। मैं अपनी बहनों से भी कहूंगा, आपका छोटा भाई हूं, अगर आप उम्र में बड़ी हो, आपका बड़ा भाई हूं, उम्र में छोटी हो, हाथ जोड़कर कहता हूं, अपने इस नाजुक वजूद पे रहम करो। जो गर्मी, मई की गर्मी तुम बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो जहन्नम की गर्मी कैसे बर्दाश्त करोगी? तुम बिच्छू का डंक क्या, अल्लाह अकबर, चूंटी का डंक बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब बदकारी की वजह से, हुस्न के नुमाइश की वजह से, आवारगी की वजह से, जब ये जहन्नम के बिच्छू तुम पर मुसल्लत किए जाएंगे, जिसके बारे में कुरान कहता है, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह से डरो, पाक दामन रहो, पाक दामनी की बड़ी बरकतें हैं। क्या हुआ? उस लड़की ने कहा, ए जवान, लज्जत के लिए गुनाह मत कर, लज्जत चली जाएगी, गुनाह बाकी रह जाएगा। वो जवान कहता है, मेरे दिल पे उसकी बात ने असर नहीं किया, मैं पीछे पड़ा रहा, हत्ता के उस लड़की की शादी हो गई तो मैं उसको भूल गया। वो जवान आवारगी कर रहा था, लेकिन शादी के बाद उसने पीछा छोड़ दिया। आजकल के छोकरे तो इतने गंदे हो गए कि शादी के बाद भी पीछे लगे रहते हैं, उसको जीने नहीं देते। ऐसे गंदों से मैं कहना चाहता हूं, तुम्हारे फोन से अगर उसकी तलाक हो गई तो उसकी जिंदगी का जिम्मेदार कौन है? उसके शौहर ने अगर उसको तलाक दे दी तो उसका क्या होगा? किसी की जिंदगी को बर्बाद मत करना। अल्लाह के रसूल फरमाते, कमा तदीनु तुदान, तुम जैसा करोगे तुम्हारे साथ वैसे ही किया जाएगा। किसी की जिंदगी संवार नहीं सकते तो उजाड़ते क्यों हो? किसी को खुशी नहीं दे सकते तो दुख क्यों देते हो? अपनी नफसानी ख्वाहिश के लिए शैतान का कैसा नंगा नाच बन रहे हो कि न इस्लाम का कि तुम्हारे नजदीक कोई कदर रह गई है, ना आखिरत की कोई फिक्र रह गई है। अल्लाह देख रहे हैं ना, इसका तसव्वुर रह गया है। तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। वो लड़की उसके चक्कर में नहीं है, उसकी शादी होगी, लड़का भूल गया, चले भूल गया तो भूल गया। वो लड़का कहता है अपने दोस्त को, हमारे इलाके में कहत पड़ गया, सूखा पड़ गया। समझते हैं ना कहत और सूखा समझ? जब कहत पड़, बारिश नहीं होती तो सूखा पड़ जाता है, लोग दाने दाने को, रोटी के टुकड़े को मोहताज हो जाते हैं। ये कहत क्यों आता है? एक सवाल है, कहत क्यों आता है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, 2 गुनाहों की वजह से कहत आता है, बल्कि 3 गुनाहों की वजह से। ये तो मेरे अपनी नाकिस मालूमात है, वरना और भी वजूहात हो सकती है। नंबर 1, जब लोग ज़कात नहीं देते तो कहत आता है। नंबर 2, जब सूद आम हो जाता है, ब्याज, इंटरेस्ट जब आम हो जाता है तो कहत साली आती है। आज देख लो, सूद भी आम है। मैंने पिछले कई मरतबा इस पूरे खित्ते में सूद पे बड़ी गुफ्तगू की,
مجھے تو یہ جملہ ہی لرزاتا ہے اللہ کے رسول کی حدیث. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا. سیدی اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف میں حدیث نقل کرتے ہیں جو سود کا ایک درہم کھائے گا 1000 سال تک وہ جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. ایزی منی کے چکر میں شارٹ ٹائم میں کروڑ پتی بننے کے چکر میں سود عام ہو رہا ہے. بس اللہ رحم کرے. تو جب زکوٰۃ نہیں دی جاتی تو قحط آتا ہے, سود عام ہوتا ہے تو قحط آتا ہے, زنا کی کثرت ہوتی ہے تو بھی قحط آتا ہے. وہ جوان کہتا ہے قحط ہو گیا, بارش نہیں برس رہی تھی, لوگ روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کو پریشان تھے, ایسے میں ہر غریب مالدار کے دروازے پہ بھکاری بن گیا. جیسے کووڈ میں دیکھو, کووڈ میں مڈل کلاس کے لوگ بھیک مانگ رہے تھے کہ نہیں مانگ رہے تھے؟ مڈل کلاس تو دور کی بات, مالدار لوگ بھی پریشان ہو گئے تھے نا. ایسے حالات آتے ہیں تو ہر غریب مالدار کے دروازے پہ تھا. وہ جوان اپنے دوستوں کو کہتا ہے کہ میرے ابو نے مجھ سے کہا کہ بیٹا غریبوں کو جتنا بانٹ سکتے ہو بانٹو, جتنا تقسیم کر سکتے ہو کرو. وہ جوان کہتا ہے کہ میں تقسیم کرنے کے لیے بیٹھا, قطار لگی ہوئی تھی. کیوں لگی ہوئی تھی؟ اور سب لوگ مانگ رہے تھے, میں دیتا جا رہا تھا. اچانک میری نظر کیوں پہ پڑی, قطار پر پڑی, تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی. کیوں؟ اس لیے کہ جس لڑکی کو میں محبت کرتا تھا, پیار کرتا تھا, جس کو چاہتا تھا, وہی لڑکی اس قطار میں کھڑی ہوئی تھی. میں نے جب اس کو دیکھا تو میں خوش ہو گیا. ارے جس کو میں چاہتا تھا, جس کے پیچھے میں ڈورے ڈال رہا تھا, وہ آج میرے دروازے پر آئی ہے. میں نے نوکروں کا سب کو نپٹا دو, اور اس لڑکی کو میں نے کمرے میں بلایا, اور کمرے میں بلا کر میں نے کہا کیوں آئی ہو؟ اس نے کہا نظریں جھکا کر غریب ہوں, ضرورت آپ کے دروازے پہ لائی ہے, میں محتاج ہوں. میری شادی ہوئی, 3 بچوں کی ماں بن گئی, میرا شوہر اتنا غریب ہے کہ میں بچوں کو کھلا نہیں سکتی. ماں ہونا تو بچوں کی بھوک آپ کے دروازے تک لائیے, خدا کے لیے میری مدد کرو. وہ نوجوان کہتا ہے میں اندر ہی اندر خوش ہو رہا تھا, آج مجبور ہو کر آئیے, پورا حساب لوں گا اور پورا بدلہ لوں گا, اس کی مجبوری کا پورا فائدہ اٹھاؤں گا. اور اس نے کہا اے لڑکی, آج بھی وہی سوال ہے, اپنے جسم پہ قابو دے دے, اپنے حسن پر کنٹرول دے دے, تیرے قدموں میں دولت کا انبار لگا دوں گا. لیکن وہ لڑکی پھر اپنی آبرو بچانے کے لیے کہتی ہے جوان اللہ سے ڈر, لذت کے لیے گناہ مت کر, لذت چلی جائے گی, گناہ باقی رہ جائے گا. المختصر یہ کہ میں نے کہا, سوچا کہ چلو اس کو آزماؤ تو میں تمہیں نہیں دوں گا, کچھ نہیں دوں گا. اس لڑکی نے کہا تم کچھ نہیں دو گے, میں آبرو کا سودا نہیں کر سکتی. وہ چلی گئی. کہتے ہیں جب وہ گھر گئی, اس کے ننھے بچے, 3 بچے بھوک سے بلک رہے تھے. ایک بچے نے کہا ماں یا تو کھلا دو یا تو ہمارا گلا دبا کر ہمیں مار ڈالو تاکہ ہم بھوک کی تکلیف سے بچ جائیں. ایک ماں کے لیے کتنے دردناک وہ لمحات ہوتے ہوں گے جب اس کا بچہ اس سے یہ کہتا ہوگا ماں ماں ہوتی ہے, ماں ہوتی ہے, ماں صرف ماں ہوتی ہے. جو ماں کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں خدا کی رحمتوں کا مظہر ماں ہوتی ہے, رحمت للعالمین کی رحمتوں کا مظہر ماں ہوتی ہے. یاد رکھنا یہ ماں کی بھی اہمیت جانو اور باپ کی بھی اہمیت جانو. جب تک ماں کا سایہ سر پر ہے دنیا کی کوئی طاقت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. جب ماں کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے تو نبی کو کہا جاتا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ طور پر ماں کے انتقال کے بعد نکلے تو قدرت کی طرف سے آواز آئی موسیٰ ذرا سنبھل کر آنا. عرض کرتے مولا ہم پہلی مرتبہ تو نہیں آئے, کبھی آپ نے اس طریقے سے سنبھلنے کے لیے نہیں کہا پروردگار, آج تو سنبھلنے کے لیے فرما رہا ہے. ارشاد ہوتا ہے کل تک تمہاری ماں زندہ تھی, جب تم گھر سے نکلتے تھے تو ماں دعا کرتی تھی اللہ میرے موسیٰ کی حفاظت کرنا. اب تمہاری ماں دنیا سے چلی گئی ہے, اب تمہارے لیے دعا کرنے والا پیچھے کون ہے موسیٰ؟ اس لیے سنبھلنے کا ماں تھی وہ ماں. بس بچوں کو بلکتا اور تڑپتا دیکھ کر اس نے فیصلہ کیا آج میں پلٹ کے جاؤں گی اور وہ مجھ سے جو کہے گا میں اس کی ہر بات مان لوں گی. کیا جائے گا, بچوں کا پیٹ بھر جائے گا. توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے نا, پھر میں بعد میں تو آج گناہ کر لو کل توبہ کر لیں گے. یہ شیطان کا بہت بڑا فریب ہے. میں کہتا ہوں کہ توبہ کرنے کی مہلت ملے گی بھی, اگر گناہ کرتے کرتے مر گئے تو کیا ہوگا. البتہ وہ لڑکی پہنچی اس تصور کے ساتھ چلو آبرو کا سودا کر لیں.
جیسے گئی لڑکے نے کہا کیا چاہتی ہو؟ میرے بچے بلک رہے ہیں، اے جوان میری مدد کر، میں بچوں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی، میرے بچے تو کہتے کہ ماں یا تو غذا دے دو، کھانا دے دو یا مار ڈالو، ماں ہونا برداشت نہیں کر سکتی، مدد کرو نا میری کچھ۔ وہ سمجھ گیا کہ اب تو یہ میری بات پہ ضرور عمل کرے گی، کیونکہ بچوں کے لیے یہ اپنی آبرو کا سودا کر لے گی۔ میری بہنوں، کیا وہ عورت تھی، کیا وہ لڑکی تھی؟ اس نے جیسے کہا کہ اپنے جسم پہ مجھے کنٹرول دو، جیسی اس لڑکی نے تصور کیا کنٹرول دینے کے لیے، اس کا پورا وجود اللہ کے خوف سے لرزنے لگا، کانپنے لگا۔ اور اس لڑکی نے کہا کس تصور کے ساتھ میں اپنے جسم پہ تجھے کنٹرول دوں، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور جب اللہ دیکھ رہا ہے قیامت میں اللہ پوچھے گا کہ تو نے زنا کیوں کیا تھا، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گی؟ اس لڑکے کے کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ پھر لڑکی کے دل میں جب اللہ کا خوف ٹھانٹے مارنے لگا اس کے سینے میں، تو لڑکی نے کہا سن، میں اپنے ایک ایک بچے کو بھوک سے بلک بلک کے مرتا تو دیکھ لوں گی، مگر میں زنا نہیں کروں گی، اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گی، کیونکہ اللہ نے تو روزی کا وعدہ کیا ہے نا، جس نے چونچ دیا ہے وہ دانا بھی دے گا۔ اب میں تیرے پاس پلٹ کر نہیں آؤں گی، اگر تجھے مدد کرنا ہو تو اب تو میرے گھر چل کے آئے گا۔ لڑکی گئی، بچے انتظار میں تھے، ماں کو آتا دیکھے گا، ماں لے آئی، ماں نے کہا ابھی انتظام ہوگا، انتظار کرو۔ اور اس نے مصلی بچھایا اور سنت فاطمی پر عمل کرتے ہوئے اللہ سے اس کی میرے اللہ تو نے تو وعدہ کیا ہے نا کہ جو مجھ سے ڈر کے گناہ نہیں کرتے میں ایسی جگہ سے اس کو روزی دوں گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ مولا میں تیرے خوف سے گناہ سے بچی، اب میرے لیے روزی کا انتظام کر دے مولا۔ بس اتنا کہی رہی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ وہ نوجوان اپنے دوست کو اپنی داستان بتاتے ہوئے کہتا ہے جب دروازے پہ میں نے دستک دی، دروازہ کھولا تو اس لڑکی نے پوچھا اب کیوں آیا ہے بتا۔ میں نے کہا بہن یہ میری طرف سے تحفہ قبول کر لو۔ آج میں نے اس کو پہلی مرتبہ بہن کا درجہ دیا تھا، میں نے کہا یہ تحفہ قبول کر لو۔ اس لڑکی نے کہا کیا جسم پہ کنٹرول مانگو گے؟ نہیں، میں تو تمہیں بہن کہہ رہا ہوں۔ جب تم غریب ہو کر اللہ سے اتنا ڈرتی ہو تو مجھے مالدار ہو کہ اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے، لے لو یہ تحفہ۔ اس لڑکی نے کہا نہیں ابھی نہیں لوں گی۔ سجدہ شکر ادا کیا، اور سجدہ شکر ادا کر کے اس لڑکی نے میرے لیے دعا کی، اے اللہ اس نے میری مدد کی، اس نے میری مدد کی، میرے تقوی کی وجہ سے اس کو ہدایت نصیب ہوئی، اب یہ مجھے بہن کہتا ہے، اگر یہ اپنے قول میں سچا ہے تو میں تجھ سے ڈرتی ہوں، تو میری دعا اس کے لیے ہے کہ اس کے اوپر تو دنیا کی آگ بھی حرام کر دے اور آخرت کی آگ بھی حرام کر دے۔ وہ دوست اپنے دوستوں کو کہتا ہے یہ اس اللہ سے ڈرنے والی لڑکی کی دعا کا نتیجہ ہے کہ جب میں دنیا کی آگ میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو آگ میرے ہاتھ پہ اثر نہیں کرتی، اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ اس نے اس کی اس دعا کو قبول کیا تو دوسری دعا بھی اس نے قبول کر لی ہے۔ اس نے دعا کی تھی دنیا کی آگ بھی حرام ہو اور جہنم کی آگ بھی حرام ہو۔ جب دنیا کی آگ میرے ہاتھ پہ اثر نہیں کرتی تو جہنم کی آگ میرے ہاتھ پہ انشاءاللہ اثر نہیں کرے گی۔ آپ مجھے بتائیں جو اللہ سے ڈر کے گناہ سے بچے، جب اس کی دعا سے دوسروں پر آگ حرام ہو جاتی ہے تو خود اس کے اپنے وجود کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے گناہ سے بچو، اللہ سے ڈرو، اور جب بھی گناہ کرنے کو جی چاہے تو تصور کرو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ دیکھ ہی رہا ہے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کر دے۔ میں نے آپ سے ٹائم زیادہ لے لیا، اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب